نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کے نور کی مثال آگے بیان کی ہے قرآن مجید میں پوری آیت مبارکہ کے حوالے سے۔ اگر آپ نے مطالعہ کرنا ہو جتنی بھی تفاسیر ہیں، تفسیر خازن، تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، در منصور، سب میں اس کی تفصیل مل جائے گی، تفسیر مکمل موجود ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ بہرحال مختصر طور پر میں بتا دیتا ہوں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ تفسیر خازن کا مطالعہ کر لیں تو اس میں موجود ہے اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ زمین اور آسمان کو منور فرمانے والا ہے، یعنی آسمان کو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے منور کیا اور زمین کو انبیاء علیہ السلام سے منور یعنی روشن کیا۔ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، مطلب اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو منور فرمانے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے نور کی مثال۔ بعضوں نے لکھا ہے اس کے نور کی مثال سے مراد قرآن مجید ہے، بعضوں نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے اس کے نور کی مثال سے مراد نبی کریم علیہ السلام ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت سیدنا کعب اخبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس آیت کی آپ معنی بیان کرو، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی مثال بیان کی ہے، مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ۔ تو یہ ساری نبی کریم علیہ السلام کی اللہ رب العزت نے مثال بیان کی۔ آگے زیتون درخت کے حوالے سے بیان کیا گیا، تو ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ زیتون تیل کے حوالے سے کہ اس کا تیل استعمال کرو، یہ مبارک درخت ہے، کھاؤ اور اس کا زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو، یہ مبارک درخت ہے۔ تو یہ تفصیل اگر آپ نے تفصیل کے ساتھ جاننا ہو تو تفسیر خازن، تفسیر کبیر، روح المعانی سب کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ وہاں مکمل معلومات مل جائے گی۔